الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ آراف شروع کر رکھی ہے، اور ان انبیاء کے ذکر کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے اپنی دعوت کا حق ادا کیا، تو ایک نے نہیں مانا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، اور بالآخر جب وہ بالکل انہوں نے انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو، ان جو مخالفین تھے انبیاء کے، ان پر دنیا میں عذاب بھیج کے ان کو مٹا دیا، اور نبی اس وقت کے نبی اور اس کے پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ اب اس کے بعد یہ جو شروع ہوا ہے سلسلہ بنی اسرائیل کا، یہ بہت اہم ہے، اور میں نے آپ کو لکھوایا بھی ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ یہ بیان ہوا ہے۔ اب اس کی دو تین وجوہات ہیں جو بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی وجہ اہم کہ یہ اس کو کیوں بار بار ذکر کیا، نصیحت اور عبرت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا دینی رہنما بنایا تھا، اور ان پر بے پناہ احسان کیے تھے جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہیں۔ لیکن یہ قوم جو تھی یہ بڑی نادان تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے، شیطان کے پیچھے چلے، اور یوں انہوں نے دنیا میں وہ غلطیاں کی جو پہاڑ جیسی ہیں۔ انبیاء مثلا انبیاء تک کو قتل کیا۔ لہٰذا یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ ان کو معزول کر کے، یہ سورہ بقرہ کی آیت 143 ہے، بالکل مڈل کی، جہاں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اب یہ دنیا کی امامت سے معزول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اب اس مقام پر فائز ہوگی، یہ دنیا کی رہنما بنے گی۔ لہذا ان کی تفصیلات کھول کھول کے بیان کی کہ انعامات کیا کیے، انہوں نے کیا جرائم کیے۔ سورہ بقرہ کا نصف بھرا پڑا ہے، تو آپ اس کو غور سے پڑھیں، اور آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ بھی کچھ کم نہیں ہے بگڑی ہوئی بنی اسرائیل سے، آپ کے سامنے ہے، اور ذلتوں پستیوں کی داستان بھی آپ کے سامنے ہے۔ لہذا قرآن کے ان حصوں کو بڑے غور سے پڑھیں، قرآن کے ہر ایک آیت کو غور سے پڑھیں، الفاظ کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، اور ان پر عمل کریں۔ تو ان پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان جرائم سے پوری طرح بچیں جو بنی اسرائیل نے کر کے، اور ذلت اور پستی ان کے مقدر بن گئی، اور جو بھی قوم اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے روگردانی کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ٹھہرے گی، اور اس کو اپنی، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، بہت منصف ہے، لیکن اللہ ہی کی سنت ہے کہ جو قومیں نافرمانی میں حد سے گزر جائیں گی، پھر اللہ ان کے ساتھ بڑا سختی کا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بنی اسرائیل کے معاملات قرآن میں بہت سی جگہ آئے، وہ ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے ہیں۔ اب اسی کا کنٹینویشن چل رہا ہے، اور آج ہم نے آیت 137 پڑھنی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی کوشچن ہو، کوئی تو ضرور پوچھیں۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کس وقت کا ہے، وہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے، وہ ہمارے سامنے شان نزول رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف آئے کہاں؟ مصر میں۔ سب سے پہلے میں تفصیل بیان کر چکا ہوں،
اور ان کی وجہ سے بڑی عزت ملی ان کو، کیونکہ وہ تو حکمران بن گئے تھے اپنی سیرت اور کردار کی وجہ سے۔ ساری مشکلات کو انگیز کر کے اللہ نے جس اللہ کا جو منصوبہ تھا اس کے عین مطابق وہ مصر کے وزیر خزانہ بنے، پھر بعد میں آل نال ہو۔ تو یوں بنی اسرائیل کی آمد ہوئی مصر میں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے حکومت کے 8ویں 9ویں سال پورے بنی اسرائیل کو بنا لیا، یعنی حضرت یعقوب اور ان کے 67 جو فیملی ممبر تھے وہ سارے آ گئے مصر میں۔ اب یہ مصر میں ان کا بڑا عروج ہوا، اور عروج کے بعد کیونکہ جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مصر کی جو حکومت تھی اور وہ جہاں وہاں کا جو بگڑا ہوا ماحول تھا، یاشی فحاشی اریانی، وہ آپ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں، تو اس کی وجہ سے یہ بھی بگڑنا شروع ہوئے اور بگڑ گئے۔ اور اس دوران فرعونیوں نے کیا کیا کہ ان کو، وہ حکمران تھے، انہوں نے ان کو خوب رگڑا دیا، کیونکہ اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تو اس نے کہا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرو، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو اور ان کو غلام بنا لو۔ لہذا اب وہ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں جو انتہائی مصائب کا، تکلیفوں کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، اور حضرت موسیٰ کی پرورش جیسا کہ آپ کو پتہ ہے فرعون کے دربار میں ہوئی، اور ان کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بعد یہ منصوبہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ان کو نبی بنائیں گے اور وہی فرعون کو شکست دے گا۔ تو ایک فرعون وہ تھا جس کے گھر میں وہ پلے بڑھے، دوسرا فرعون جو اس کی جگہ آیا وہ اس کا زمانہ تھا جب یہ واپس آئے مدین سے، اور انہوں نے دعوت دی ہے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت وہیں عطا کر دی، اور انہوں نے، اور اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل جتلا رہے ہیں کہ آیت 137 میں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا اور پھر ان کو فلسطین جیسی سرزمین بابرکت انبیاء والی زمین میں ان کو حکومت دے دی۔ ہاں، التی بارکنا فیہا، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی برکتیں نازل فرمائی تھی، ان سے مالا مال کر دیا تھا، یعنی فلسطین۔ اس کے بعد فرمائے وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا۔ کیوں پورا ہوا؟ بما صبروا، ان اذیتناک صورتحال میں انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، کیونکہ وہ انبیاء ہی کی حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی اولاد تھے، اور اسلام دین تھا ان کا، تو صبر کے معاملے میں انہوں نے بڑی استقامت دکھائی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کسی خاندان اور نسب کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ یہاں بڑا صاف بتا دیا گیا کہ ان کو یہ رتبہ اس لیے ملا کہ یہ نہیں کہ وہ بنی اسرائیل تھے یا انبیاء کی اولاد، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے بنی فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا، وہ جو بناتے اور چڑھاتے تھے۔ مصر ایک بڑا زبردست ایگریکلچرل، تو وہاں انگور کی بیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا دوسری بیلوں والے فروٹ پیدا ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے رب العالمین نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، فرعون غرق ہو گیا، اور یوں ان کے دشمنوں کا اللہ نے صفایا کر دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے آزادی دلائی، اور پھر وعدہ فرمایا
کہ وہ ان کو فلسطین جیسی سرزمین کا جو ہے وہاں ان کو مالک بنائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ غلامی اور محکومی کے شکنجوں میں کسے ہوئے بنا اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا کس طرح فضل اور رحم ہوا، کتنا بڑا فضل ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس قوم نے کس طرح، اچھا یہ آیتیں پڑھتے ہوئے آپ کو بالکل قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جب بنا 1947 میں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہترین سرزمین پاکستان، چاہے ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے انسانی وسائل کے یا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہمیں دے دیا۔ یہ کس کا کرم تھا؟ بنی اسرائیل کا۔ ساری اللہ رب العالمین کا، ہم سارے۔ اور اللہ رب العالمین یہ فضل اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے بڑی نیک نیتی سے یہ کوشش کی، بڑی قربانیاں دیں، اور اس میں کیونکہ منافق بھی موجود تھے خود امت مسلمہ میں، اور اس کے بعد دشمنوں جو کہ یورپین برٹشر تھے، وہ قابض تھے، انہوں نے آزادی دی، انہوں نے بھی پوری طرح کوشش کی کہ وہ اپنے ایسے جانشین چھوڑ جائیں جو ہوں ہم ہی میں سے، لیکن ان کے سب سے زیادہ فرمانبردار وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اور ہم نے بھی اس نعمت کو، جس طرح بنی اسرائیل نے آزادی ملی اور انہوں نے پھر آگے آپ پڑھیں گے، ہم نے بالکل وہی کچھ کیا۔ تو قرآن میں غور و خوض کرتے ہیں، اس میں نصیحت کی بات جو ہے اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی غلامی اور محکومی کے شکنجوں میں کسے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رفت بخشی، آزادی دی، اور ان کو فلسطین کی وسیع حکومت عطا کی، اور ان کے دشمن فرعون کو اس کی فوجوں کے ساتھ غرق کیا، اور اس کے شہر اجڑ گئے۔ کوئی سوال آیت 137 کے بارے میں؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا اس قوم کی آپ دیکھیں، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی سر آ رہی ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیے آیت 138 میں اللہ تعالیٰ یعنی یہ تو احسان تھے جو 137 میں آپ نے سنے ہیں، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ۔ اچھا، وہ سمندر جس میں اللہ تعالیٰ نے غرق کیا فرعون کو، ان کو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا اور ایک بہت کھلا راستہ، تو اس سے انہوں نے پار کر لیا، کس کو؟ سمندر کو۔ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا۔ فَاتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ اب وہاں بت پرستی کا دور تھا، تو وہ کیا ہوا کہ وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ قالو یا موسیٰ، اب ذرا دیکھیں بت پرستی جیسی برائی، حالانکہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ اتنے وہاں بت پرستی جو مصر میں تھی اس سے متاثر ہوئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے بھی لیے بھی کوئی الہ بنا دے جیسے ان لوگوں کے الہ ہے وہ جو پوج رہے تھے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم قوم تجہلون، تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ کیا مطلب ہے کہ اب پہلے یہ ہوئے کیوں اس طرح؟ بنی اسرائیل مصر کی طویل غلامی نے ان کی ذہنی اور اخلاقی سطح اتنی پست کر دی
کہ اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال کی شانیں دیکھنے کے باوجود وہ فتنوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی شانیں کمال کی اور جمال کی کیسے دیکھی تھی انہوں نے؟ کہ سمندر میں 12 راستے بنے تھے اور پہلے فرعون کو غرق کیا، پہلا انعام، سب سے بڑا دشمن جس نے ان کو غلام بنا تھا، 12 تو بعد کی بات ہے، اس کو غرق کیا سمندر میں، ان کو راس، یہ کمال کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر اس کے بعد جب اتنے گئے گزرے ہوئے ہیں، یہ سب دیکھنے کے باوجود جب دیکھا کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا۔ انتہا ہے جب انسان، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم انگریز کی غلامی میں جب تھے، اس سے آج زیادہ انگریز کے غلام ہیں آج کے دور میں؟ یہ اس غلامی کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ ہم نے قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لی، ہم نے اس کے جدید حربے جو تھے جہالت کے، وہ سارے کے سارے آج بدرجہ اتم ہمارے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا بالکل آپ مقابلہ کرتے چلے جائیے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ واقعہ کیوں ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ ہم ایسی غلطیاں نہ کریں، لیکن ہم نے تو بالکل ویسی غلطیاں کی ہیں۔ اچھا، اب یہ تھی افسوسناک صورتحال اس قوم کی جو بنی اسرائیل کے ہاتھوں سب کچھ سفر کر چکے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اب ایک نبی ہے نا، دیکھیں کس طرح اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور ریئیکٹ کس طرح کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان ہؤلاء قوم متبر ما ہم فی، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں تو وہ برباد ہونے والا ہے۔ کیوں؟ توحید ہی باقی رہے گی، سارے شرکیہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور نبی کیونکہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے تو وہ بالکل اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، اور یہ بت پرستی اور یہ کتنی ناقص چیزیں ہیں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ یہ تھی آیت 139۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور آیت 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اغیر اللہ ابغی الہ، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو تلاش کروں تمہارے لیے؟ الہ میں نے بتایا معبود، معبود کا مطلب ہے وہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے دعائیں سننے کی، دعائیں قبول کرنے کی، وہ علی کل شیء قدیر ہوتا ہے، وہ بکل شیء علیم ہوتا ہے، وہ ہر طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے۔ لہٰذا نبی کیونکہ اس کا سفیر ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قل اغیر اللہ ابغیکم الہ، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ باقی میں تو کسی میں کوئی طاقت، قدرت اور وہ نہیں ہے معبود ہونے کی صلاحیت۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس نے تمہیں فضیلت دی ہے سارے جہانوں پر۔ اچھا، یہ کیا فضیلت تھی جو ان کے پاس سارے جہانوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنی ہوئی قوم بنایا تھا، بہت سارے پیغمبر آئے ان کی قوم میں۔ دیکھیں بات بالکل وہ جو اصل بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کو امام بنایا تھا پوری دنیا کی قوموں پر کہ وہ ان کی اس دین کے بارے میں رہبری کریں گے، یہ تھی فضیلت۔ اب اس کے نتیجے میں انبیاء بھی آئے، ہمیشہ ایک کی بجائے دو دو نبی رہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن فضیلت کیا تھی؟ فضیلت دین کی وجہ سے تھی، اور دین کے یہ رہنما تھے، امام تھے۔ اب اللہ کے نبی ان کو بتاتے ہیں اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
جب اس اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، اور وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے. یقتلون ابناءکم، وہ اللہ کون ہے؟ تم دیکھ نہیں رہے، وہ فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. تو اب وہ یاد دلا رہے ہیں ان کو کہ دیکھو تو صحیح، سوچیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک، ایک حکومت دی، اور ہم نے بالکل بنی اسرائیل کی طرح کہ گورے ہمیں تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج انہی کے چھوڑے ہوئے، انہی کے غلام ذہنی اور ہر طرح کے غلام جو ہیں، انہوں نے امت مسلمہ پر قیامت ڈھا رکھی ہے. آپ کی عدالتیں ہوں، آپ کے ادارے ہوں، آپ کے ذمہ داران ہوں، کیونکہ قرآن مجید سے ہٹے ہوئے ہیں تو ان کی ساری حرکات اپنے نفس کی پیروی، خواہشات کی پیروی، شیطان کی پیروی میں، وہ انسانی قدروں کو بھی بھولے ہوئے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا حال. اب سنیں، یہاں ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے آگے. یہ تو تھا نا 141 میں اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیے جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے ان انعامات کا ذکر سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں بھی ہے، پھر ان کے جرائم کی فہرست بھی ہے. اگر کوئی سوال نہیں ہے 140 تک تو 141 میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اب اچھا یہ بتائیں کہ ان کا علاج کیا تھا؟ یہ جو ان کے اندر خرابیاں تھیں، جن کا انہوں نے فوراً بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایک الہ بنا دو، وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ کس طرح دین کے معاملے میں کتنے بزدل تھے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ انسان سے کے اندر سے یہ بری خصوصیات کو نکال کے اور اس کے اندر اچھی خصوصیات لائی جائیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کا قانون، تاکہ اس پہ عمل، اس کا خوف سے کہ میں اس کی نافرمانی کروں گا تو قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کے قوانین یا ہدایت کا نظام، وہ جب نبی پہ نازل ہوتا ہے، وہ پہنچاتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اصلاح آتی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فوراً اس کا بندوبست کیا کہ وہ ان کی ہدایت پہنچائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 روز کے لیے کوہ طور پر طلب کیا. وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، اور اس کے بعد 10 رات کا اور اضافہ کر دیا. بلایا کتنے کے لیے تھا؟ 30 دن کے لیے، اور پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اور جاتے وقت حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، جب یہ طور پہ جا رہے تھے اللہ کے ہم سے ملنے، تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی، تو میری جائے نشینی کر فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کر، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کے رستے پر نہ چلنا. یعنی اس کا مطلب یہاں بڑا نوٹ کریں کہ حضرت موسیٰ کو پتہ تھا میری قوم میں فسادی ہیں. کیسے پتہ تھا؟ وہ تو دیکھ چکے تھے کہ جب انہوں نے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تو اس سے بڑا فساد کیا ہوتا ہے؟ بت پرستی سے بڑا فساد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ساتھ آپ نے شریک کر ٹھہرا دیے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا، اور وہ جو ہے انہوں نے اس کی وارننگ تنبیہ کر دی حضرت ہارون کو، جو ان کے ساتھ نبی بھی تھے، کہ ذرا آپ میری جگہ رہیے اور اس بات کا اہتمام کیجئے کہ ان کے اندر اصلاح ہو اور یہ کوئی غلطی نہ کریں. اچھا، یہاں
مفسرین نے لکھا ہے، اور یہ بات بڑی قرینہ قیاس ہے، کہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا تھا، وہ اس 10 دن پہلے چلے گئے، جو اپوائنٹڈ وقت تھا نا، مقررہ وقت تھا، اس سے 10 دن پہلے چلے گئے۔ شوق ملاقات میں انہوں نے یہ حرکت کی۔ جب اللہ نے ایک وقت دے دیا تھا تو آپ کو ان کو اسی وقت پر پہنچنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو جلدی انہوں نے کی، اسی میں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 دن اور بڑھا دیے، 30 دن کی بجائے 40 دن کا ان کا قیام کر دیا۔ تو یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح ان کے رب کی مقررہ مدت پورے 40 سال ہو گئی، 40 دن ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ قال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں تم میری جانشینی کرو، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ دیکھیں نبی کس طرح اہتمام کرتا ہے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، کیونکہ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پورا بندوبست کیا۔ کوئی سوال آیت 142 میں؟ کوئی کامنٹس؟ اب آئیے 143، بڑے غور سے دیکھیے، یہ چیزیں صرف پڑھنے کی نہیں ہیں، سمجھنے کی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی۔ وَجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب وہ ہمارے مقرر وقت کی پر پہنچا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کسی نبی کا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے ڈائریکٹلی۔ اور یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں ہے، بس آواز ہی سنی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے ان کی بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت مزہ آیا۔ آپ خود سوچیں کہ روحانی طور پر جب اللہ تعالیٰ سے انسان ہم کلام ہوگا تو وہ کتنا اللہ تعالیٰ کی شوق ملاقات کے لیے تڑپے گا۔ تو اس پہ جب ان کو جب مزہ آیا نا حضرت موسیٰ کو بات چیت کرنے میں، تو فوراً گزارش کی، قال رب ارنی انظر الیک، تو انہوں نے التجا کی کہ اے میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں تمہیں دیکھوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، ہاں اگر میں ایک پہاڑ طور پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو نے اس کو برداشت کر لیا تو پھر اگلا مرہ دیکھیں گے۔ تو اس پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَٰكِنْ انظر إِلَىٰ جَبَلِ، ذرا اس پہاڑ پر نظر ڈالو، فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا، یہ تو شرط لگائی، اور فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اور پھر جب رب نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّ، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب وہ ہوش میں آئے، قال سبحانک، اے اللہ تو بے عیب ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں وہ سب سے پہلا ہوں جو آپ کی ہر بات پر ایمان لاتا ہوں۔
اچھا، اب ذرا سا اس میں جو کیا نقطے ہیں وہ بڑے سمجھنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا، اور کسی نے بھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ معراج میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ اچھا، تو پھر رب کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ مطالبے کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، اور وہ سب ہم کیوں مانیں؟ بتائیں مجھے۔ سر جی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں، ہمارا وجود ہے، ہر چیز تو بتا رہی ہے۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے آپ بات سمجھیں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ اس کس لیے دیا؟ تاکہ وہ سب چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دیکھے، اس کے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ دیکھنے سے کہیں زیادہ ساری نبی کریم اللہ تعالیٰ کو جہرن دیکھنے کے باوجود کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو ان نشانیوں سے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اس عقل، اس سماعت، اس بصارت کو اس کام لے کے پوری طرح یقین کر سکتا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ جس کے لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مزید بھی دکھائیں، لیکن عام انسانوں کو عقل دے کر اور ان سے عہد الست پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ان سے ایک عہد لیا ہے، الست بربکم، پھر اس کو ایک ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے، بس سب باتیں سمجھیں کہ جس فطرت کے نتیجے میں وہ حق کو پسند کرتا ہے، باطل سے نفرت کرتا ہے، حق پہ عمل کرنا چاہتا ہے، باطل سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں اس کو بتاتی ہیں کہ تیرا خالق جو ہے وہ کتنا عظیم ہے، کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ تو اللہ کو دیکھنے کی بجائے انسان اس عقل سے کام لے، اس فطرت سے کام لے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ ساری رب العالمین کی صفات کا بالکل احاطہ کر سکتا ہے بغیر دیکھیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی۔ جی سر۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اصل میں ان کی قوم نے بھی بعد میں یہی مطالبہ کیا، آپ کو پتہ ہے نا، کہ بھائی ہمیں تو اللہ کو دکھا دو موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور یہ آیت 143 میں آپ نے پوری تفصیل سمجھی۔ آیت 144 میں اللہ تعالیٰ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اصطفیتک علی الناس، قال یا موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تم تمام لوگوں پر تمہیں ترجیح دی، برسالتی، اپنی رسالت کے ساتھ، وبکلامی، اور اپنے ہم کلام ہونے کے ساتھ۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت تھی کہ پہلا نمبر 1 اس کو اپنا رسول بنایا، اور نمبر 2 اس کو رسولوں میں سے بھی اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کی۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، اور بڑی مضبوطی سے پکڑ لے جو میں تجھے دے رہا ہوں، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اچھا، اس پوری آیت میں یہ جو آخری جملہ ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، مضبوطی سے پکڑ لے جو میں دے رہا ہوں، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صحیح بتائیں۔ تو رات اللہ تعالیٰ نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو شریعت تمہیں دی ہے اس میں اس کو اوپر ثابت قدم۔ یہ آپ جنرل بات کر رہے ہیں، آیت کے حوالے سے بات کریں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ جب بات کرتے ہیں نا، وہ بات آیت کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ سر جی یہ آپ میری بات سنیں، آپ غور سے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ،
جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ. مضبوطی سے مطلب پکڑ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کی ان تختیوں میں لکھی ہوئی حضرت موسیٰ. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ مضبوطی سے پکڑ کا مطلب یہ ہے کہ اس شریعت پر پکا پابند ہو جا. خذ ما آتیت، پکڑ مضبوطی سے. اب اس پہ زندگی پوری اس کے مطابق گزارنا. یہ شریعت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور تو شکر اس وقت کرے گا جب اس کے مطابق زندگی گزارے گا. اگر اس کو پس پشت ڈال دے گا تو ناشکر ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم ناشکر ہیں. ہم نے قرآن اور شریعت اللہ تعالیٰ کی جو سنت اور قرآن پہ بیسڈ ہے اس کو ہم نے سائڈ میں پھینک دیا، نعوذ باللہ. اور ہم یہ ہے ناشکری. اور اسی ناشکری سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وارننگ دے رہے ہیں، تنبیہ دے رہے ہیں. یہ باتیں معمولی نہیں ہیں. ذرا غور سے دیکھیں کہ ان کو کہا، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی، ہر نبی سے یہ بات کہی. اور شکر یہ ہے کہ تو عبادت کر. اللہ کا کہنا وَعْبُدْ فَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. عبادت کیا ہے؟ اللہ کا پورا مطیع اور فرمانبردار ہو. قرآن و سنت کو کے تابع ہو جا، پھر تو نے شکر ادا کیا. بات کلیئر ہے؟ سر جی وہ جو سورہ ہود میں آیت کا وہ حصہ ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا. لیکن اس سے زیادہ آیت جو پرٹیننٹ ہے نا، میں نے آپ کے وَعْبُدْ فَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. تو شکر عبادت ہے. وہ آیت جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے. یہ بالکل ڈائریکٹ کہ شکر اور عبادت کا کیا تعلق ہے. آیت جب بھی کوٹ کریں کوشش کریں کہ وہ آیت بالکل ریلیونٹ. کوئی آیت ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن اصل بات ہوتی ہے کہ اس آیت کو بالکل جو حکم آ رہا ہے یا اس آیت میں اس کو پوری صحیح تشریح ہے تاکہ سامعین کی سمجھ میں بھی آ جائے. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. فخذ ما آتیتک، مضبوطی سے پکڑ جو میں نے تمہیں دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے واسطے سے قرآن ملا اور آپ سنت ملی. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جا، یعنی اس کی اطاعت کا حق ادا کر. کوئی سوال، کوئی کلیئر بات نہ ہوئی 144 کی؟ سر یہ ہم کلامی کا شرف صرف 2 انبیاء کو ملا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیں یہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے دے دے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بات کہ کسی کو ہم ترجیح دیں، اللہ نے اپنے انبیاء کو بعض پر کرتی ہے. ہم نے ماننا ہے کہ سارے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور سارے اللہ کے احکامات لے کے آئے اور انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کیا. قال، اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ہم کلام ہو رہا ہے انڈائریکٹلی. سارا قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، ہے نہیں؟ جی سر بالکل. تو ہم اس کلام سے ہمیں شرف اللہ بخش رہا نہیں بخش رہا؟ تو نہیں سر میں وہ پوچھ رہی تھی کہ ایسا ہی ہے نا، صرف 2 انبیاء کو اس کے ساتھ ہم کلامی کی ہے نا، باقی ہمیں ہمارے علم کی حد تک ان 2 سے کی ہے. جی جی سر. آگے چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، نہیں ساری. اب وہ جو اللہ تعالیٰ اوپر کہہ رہے ہیں نا 144 میں کہ مضبوطی سے پکڑ اور شکر گزار بن جا، وہ کیا ہے؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وحی فرمائی اور ان کو پورا لکھ کے تختیوں پر شریعت دے دی. موسیٰ کی شریعت جو اس سے پہلے قابل عمل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے.
جب قرآن اور نبی آ گئے، یہ شریعت آ گئی، وہ شریعت منسوخ، اب اس پہ کوئی عمل کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد تو اللہ اس کو قبول ہرگز نہیں کرے۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں خود ہاں بے قوت ہے، پھر وہی اوپر والی بات تاکید ہے کہ پکڑ لے اس کو طاقت سے، وَأْمُرْ بِقَوْمِكَ قومك، اور اپنی قوم کو حکم دے یَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا، کہ اس کے بہترین مفہوم کی پیروی کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارُ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کی نافرمانی کی، ان کی تباہی کی داستانیں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ تم پیروی کرو اس شریعت کی جو ان کے تختیوں پر لکھ کے آپ کو دے دی گئی ہے، اور کسی قوم کی یاد رکھیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عزت اور دنیا میں غلبے کا وجہ صرف ہو سکتی تھی تو ان کی پیروی۔ بالکل اسی طرح آج ہم اگر دنیا میں باعزت رہنا چاہتے ہیں، ہم غلبہ چاہتے ہیں دین کا، تو پھر ہمیں اس قرآن و سنت کی اسی طرح پیروی کرنی ہوگی جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جس طرح صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ اور جب انہوں نے اس شریعت پر عمل کیا تو آپ دیکھ لیں مدینے میں ایک طرف جنگیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف قرآن کے احکامات نازل ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ بھی دیر نہیں کرتے، ادھر وہی آئی اور ادھر لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا اور عمل شروع ہو گیا۔ ہم آج 75 سال گزرنے کے بعد سود کی ڈیفینیشن کرنے میں بھی ہمیں آج تعمل ہے۔ کتنی بدبخت قوم ہے ہم، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور اس کے نتیجے میں نافرمانی اور بغاوت جو ہم نے کی ہے، اور ہم نے طاغوت کا کہنا مانا ہے اور اللہ کے کہنے کو کوئی لفٹ نہیں کرائی، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ذلت اور پستی۔ اب آ جائیے آیت 146 پر، قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اس کو آج کے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے آپ دیکھ لیں، بڑا کلیئر سبق ہے۔ اب آیت نمبر ہم آتے ہیں 146 پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑا بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اب تکبر کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے، تکبر یہ ہے نعوذ باللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو گھٹیا جانیں اور اس کے مقابلے میں اپنی رائے یا کسی طاغوت کی رائے کو، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اپنے ملک میں قرآن و سنت کو پس پش ڈال کر اور ہر طاغوت کی بات، آپ کا نظام پورے کا پورا جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا۔ اور جب یہ تکبر ہو انسان میں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان ایسے لوگوں کو حق سے پھیر دوں گا۔ انہوں نے خود اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے برحق نظام کو چھوڑ کر اور نقائص سے پرت جو دوسرے نظام تھے، انسانی نظام، آج دیکھیں آئی ایم ایف کا تماشا دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک ابھی قابل برداشت نہیں ہوتا تو ایک پیٹرول میں اور ریز آ جاتی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور ہم نے آج تک اس بات کا نہیں احساس کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہم بدبختیوں سے دوچار ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کا ریئلائز نہیں کیا، اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے بڑا یہ ہے تکبر، اور اللہ کہتا ہے میں ان کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں؟
اللہ نے عقل، سوچ، سمجھ، فطرت ایسی دی ہے کہ جو مطمئن نہیں صرف اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کے کہنے پہ چلیں گے، ورنہ یہ بے یقینی، یہ نفسیاتی مسائل، یہ آپ کے ملک کے اندر جو تماشا لگا ہوا ہے، یہ سارا اس غلط نظام کی وجہ سے۔ اور ایسے لوگ جو متکبر ہوں، جو اللہ کی بات کو نعوذ باللہ گھٹیا جانتے ہوں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، یہ ہر نشانی دیکھیں گے، لا یؤمنوا بہا، پھر اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں گے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اس پہ نہیں چلیں گے، قرآن و سنت پہ نہیں چلیں گے۔ وَإِن يَرَوْا الْغَيَّ، لیکن جب گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، ٹیڑھا راستہ دیکھیں گے، یتخذوہ السبیلا، اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے، پکڑ لیں گے۔ یورپ، امریکہ سے آئی ہوئی ہر چیز جو ان کے اپنے ملک کو برباد کر رہی ہے، آپ جا کے دیکھیں، کوئی فیملی لائف وہاں نہیں ہے، ماں، بہن، بیٹی کا تقدس ختم ہو چکا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کتنی حقائق بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ ان یرو سبیل الغی، اگر وہ کوئی ٹیڑھا راستہ دیکھیں گے، یتخذہ سبیلا، وہ اس پہ چلیں گے۔ ذالکا، یہ کیوں ہوا بلا؟ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہوا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا، ہماری تعلیمات کو جھٹلایا، وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور 75 سال تک اس سے غفلت برتی۔ آپ کو پورا نقشہ اپنا بربادیوں کا سامنے آ جاتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت 146 کی کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بات کو گھٹیا سمجھے، نعوذ باللہ، جو اتنی برحق اور سچ ہے، اور جس پر دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسی کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری احکامات کو جھٹلایا، نمبر 1، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا۔ یہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ موت آنی ہے، اور قیامت کا موت آنے انکار کے بعد کیا، کی زندگی بھی ہے۔ یعنی کہ قیامت کے دن کا کیا یقین بات کرتے ہیں آپ، کیا بات کرتے ہیں؟ یہ بات ایسی کرتے ہیں کہ جو اصل بات سے بندے کو ہٹا دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور میں نے زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب دینا ہے۔ دیکھیں نا، قرآن کی بات کو ہلکا مت کریں۔ لقاء، خاص ملاقات، وہ ملاقات جس میں مجھے زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل وہاں پیش ہوگا۔ میری آنکھیں تو کھلتی نہیں جب تک مجھے اس کا یہ معنی نہ پتہ ہو۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، ساری دنیا آخرت کو مانتی ہے، پاکستان میں کوئی نہیں، کون ہے جو کہتا ہے آخرت نہیں ہوگی؟ لیکن اس عین موقع کا ان کو احساس ہے کہ میں اس موت کے بعد کھڑا ہو کے میں نے اللہ کے سامنے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے لقاء اللہ، یہ ہے لقاء الآخرہ۔ دیکھیں، ہم نے قرآن کے صحیح مفہوم سے روگردانی کر کے ایک عام سا مفہوم گھڑ رکھا ہے، وہ بیان کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب لقاء اللہ جو ہے، اگر وہ آپ اس کو یہ ڈیفائن کریں کہ دیکھ بندے، تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس ملاقات میں تیرا کتھا چٹھا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل تو نے حساب دینا ہے۔ غلط نکلا تو جہنم میں جائے گا، ٹھیک نکلا تو جنت میں جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ دو چیزیں چھوٹی سی بیان ہوئی ہیں، کذبوا بآیاتنا، جو ہم کر رہے ہیں اس وقت ملک میں دیکھ رہے ہیں آپ، اور اللہ کی ملاقات،
اس کا ہم لاکھ زبان سے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کا یقین ہمارے اندر نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو ہمارے یہ عمل نہ ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ جی سر۔ سر کلیئر ہے۔ ہاں، لیکن اس کو اسی پیرائے میں سمجھیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اسی پیرائے میں سمجھائیں لوگوں کو تاکہ ان کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جنہوں نے ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزاری، احکامات الہی کو من و ان تسلیم کر ان پر عمل نہیں کیا بلکہ ان کو جھٹلایا، اور آخرت کا یقین نہیں رکھا کہ ایک دن میرے رب کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، اگر کوئی انہوں نے بھول چوک کا کوئی عمل کیا بھی ہوگا وہ ضائع، نمبر ایک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو کتنا نظام ہوگا عدل کا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا ان لوگوں کے جو کیا اس کی سزا نہیں مل رہی؟ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی رشوت نہیں چل سکتی، کوئی سفارش نہیں چل سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، وہاں عدلے کا بدلہ، برا کیا ہے تو اس کی سزا، نیکی کی ہے تو اس کا اجر۔ کتنی بڑی حقیقت اس آیت میں بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ اب یہ جا رہے ہیں بنی اسرائیل مصر سے، گزر چکے ہیں اس سمندر سے، اور بلکہ سمندر سے گزرتے وقت یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ من بعدہ من حُلِیہم عجلا جسدا لہ خوار، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا اور جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ وہ زیور تو ان کے پاس تھے کچھ، انہوں نے فرعونیوں کے کچھ اپنے، تو وہ جب وہاں پہنچے سمندر سے گزر رہے تھے تو سامری ایک جادوگر تھا اس کے درمیان، ان کے درمیان وہ بھی ساتھ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس وہ جو تھے نا زیور، اس سے اس نے ایک بچڑا بنایا، اور اس سے بچڑے سے جو ہے وہ ایک بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ ان کو آزما رہا ہے کہ ان میں کوئی احساس ہے کہ میں نے ان پر کتنا بڑا کرم کیا ہے، یا پھر وہی ان کے اندر شرک کی بیماری جو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بڑی کمال کی بات فرما رہے ہیں، یہ تو اس نے سامری نے کر لیا، الم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، کیا وہ غور نہیں کرتے، وَأَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ، وہ بچڑا ان سے تو کوئی بات چیت نہیں کرتا، وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اور نہ انہیں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے عقل دی، اللہ نے فطرت دی، اللہ نے نیک فطرت دی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ بچڑا تو ایک جانور ہے جو نہ ان سے بات کرتا ہے، اور معبود کون ہوتا ہے؟ جو انسانوں کی ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ تو دونوں کام نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں سے، اپنی ہم کلامی سے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا، اور ہدایت ان کو ان تختیوں میں دے دی تاکہ وہ واقعتاً اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچ جائے، لکھی لکھائی۔ تو ان لوگوں میں اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ وہ اس بچڑے کی مورتی جو ہے وہ نہ تو کوئی بات کر سکتی ہے نہ رہنمائی کر سکتی ہے، اور پھر اس کی کوئی عبادت کا فائدہ ہوگا؟ بھائی بچڑے میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، طاقتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، اس کی عبادت کرو، اس سے دعائیں کرو، وہ سب قبول کرے گا۔ تو یہ شرک کی بے بصیرتی دیکھیں۔ اچھا، اب آیت 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ سر یہ چھوٹا سا ٹکڑا رہتا ہے اتخذوہ وکانوا ظالمین. اتخذوہ وکانوا ظالمین، یہ کیوں ظالم ہو گئے تھے؟ کہ انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا دیا، انہوں نے شرک کیا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لہذا وہ ظلم کے مرتکب. اچھا، اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے اس کو جلا دیا، اور پھر فلما سقط فی ایدیہم، جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا کہ وہی بچہ جب اس کو آ کر انہوں نے جلایا اور خاک کر دیا، وَرَوْا أَنَّهُمْ وَرَوْا، اور انہوں نے دیکھا، أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ انہوں نے تو بڑی گمراہی کی ہے، وہ تو گمراہ ہوئے ہیں. کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بڑے خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن یہ کب کہہ رہے ہیں؟ اس وقت ہوش نہیں آیا جب وہ سب لوگ پوجا کرنے لگ گئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حقیقت کو واضح کیا، اس کے بعد ان کو ہوش آئی. تو یہ بعد از وقت تنبیہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی تنبیہ لی بھی ہے، جب وقت صحیح تھا اس وقت تو آپ نے اس کی پوجا کی، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایسی چیز تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا کے راکھ بنا دیا، اور اس کے بعد یہ کہنے لگے. مزہ یہ تھا کہ ہدایت تو اس وقت ہوتی جب وہ اس کو دیکھتے کہ یہ بالکل ایک بچڑا ہے جو آواز صرف نکال رہا ہے بیل کی، یہ کس طرح معبود ہو سکتا ہے. تو انسان ہمیشہ توحید کے معاملے میں بڑا کیئرفل. اب فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسف، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے تو سے اور بڑے غصے سے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ انہوں نے حرکت کی ہے، بچڑے کی پوجا کی. قال، فرمایا، بئس ما خلفتمونی من بعد، تم نے میری جانشینی بہت برے انداز میں کی ہے کہ تم نے شرک شروع کر دیا. اجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف جلدی کی ہے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، غصے میں ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی تختیاں پھینکی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑا بالوں سے. يُجِرُّ إِلَيْهِ، اور اس کو کھینچا اپنی طرف. یہ ان کا غضب تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا تو غصے میں، کیونکہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، آپ کے اس میں اپنے بھائی سے کہا تھا کہ ذرا میری جانشینی کر. اب حضرت ہارون ان کو کہتے ہیں، سنیں بڑی پیاری بات. قال، حضرت ہارون نے کہا اپنے ان القوم استضعفونی، یہ میں نے ان کو روکا، لیکن یہ لوگ قوم کیا تھی؟ ان قوم مستضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور جانا. وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. اتنے اس کے گرویدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں، اور وہ مجھ سے لڑنے کے تیار ہو گئے. فلا تشمت بی اعداء، اور ہم اپنے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور اس شرک کرنے والی قوم، ظالم قوم کے ساتھ مجھے مت ملا. تو اب جب انہوں نے یہ بات پوری بتائی حضرت موسیٰ کو کہ یہ تو ان کا واقعہ یہ تھا کہ یہ تو اتنے جذبات میں تھے کہ مجھ سے لڑنے اور مجھے قتل کرنے کو تیار تھے، تو اس لیے میں نے ان کو روکا اور انہوں نے مان کے نہیں دیا. اب جناب یہاں پہ حضرت موسیٰ کو ہوش آئی، پوری غصہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر انہوں نے آیت 151 میں دعا کی. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب اغفر لی ولاخی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے. وادخلنا فی رحمت، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اب دعا میں دیکھیں، جب رحم کی بات آئی ہے تو اللہ کی کس صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،
تو جو دعا مانگ رہے ہوں، رزق کی وسعت کی مانگ رہے ہوں، تو اللہ کو اسی صفت کا واسطہ دیجیے۔ یہاں وہ رحم کی اپیل کر رہے ہیں، تو رحم کے لیے ارحم الراحمین اللہ کی صفت کو لا رہے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ نبی کیا چیز ہوتا ہے، اور نبی کس طرح غصے میں ہو جاتا ہے جب شرک کا معاملہ ہے۔ اور یہاں تو ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں شرک ہی شرک ہے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی کامنٹس؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ آپ کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ سر یہ آیت 149 کے بارے میں پوچھنا سر تھا الحمدللہ بہت کلیئر ہو گیا۔ جی سر۔ کہ یہ آیت 149 یہ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے یہ عمل کیا ان لوگوں نے، وہ نہیں کیسے نہیں نادم وہ ہوئے؟ نہیں یہ وہ بعد میں آیت آنی چاہیے۔ دیکھیں، وہ بیان چل رہا ہے۔ اب یہ ساری آیتیں جو ہیں وہ موسیٰ علیہ 149 اور 150 یہ ساری کی ساری حضرت موسیٰ کے واپس آنے کے بعد کی ہیں۔ دیکھیں نا، وہ کیوں وہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے سامنے اس بچڑے کو انہوں نے جلایا، راکھ بنایا، پھر ان کو ہوش آئی کہ او ہو، جس کو ہم معبود سمجھ رہے تھے وہ تو یہ اس کی حقیقت حیثیت یہ ہے۔ تھوڑا سا یہ جو سیکوینسنگ ہمارے ذہن میں ہے نا وہ اور چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب ہدایت کے لیے چیزوں کو بیان فرماتے ہیں تو ان کا سیکوینس آپ کو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ اور ہمیں اپنا دماغ ضرور استعمال کرنا چاہیے، اللہ نے اسی لیے دیا ہے۔ اور اللہ جب قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں نا تو انسانوں کے لیے بڑی ان کو جھنجھوڑتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت فہم و ادراک دی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم شکر کم ہی کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ دنیا کے لیے تو خوب ان کو اپلائی کرتے ہو، دو پیسے کے نفع کے لیے بھی، لیکن اللہ کے معاملے میں اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی صفات کو کما حق کا سمجھنے کے لیے، اس نظام زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کم ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے مفادات اور اپنے ذات کے لیے اس کا خوب استعمال کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔